عمر صاحب نے PDP کے ساتھ دغا نہیں کی, انہوں نے ان تمام غریبوں کے ساتھ جن کے سر سے وہ چھت چھیننا چاہتے ہیں. ہم نے, یہ کوئی زمین کا بل نہیں تھا, یہ غریبوں کی چھت کا بل تھا. اگر کسی غریب آدمی نے پچھلے 20-25 سال سے, جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, گھاس چرائے میں 4 مرلے 5 مرلے میں اپنا گھر بنایا تھا, ہم اس کی بات کر رہے تھے. ہم آج کی زمین کی بات نہیں کر رہے تھے, ہم آج سے 20 سال 30 سال پہلے کی بات کر رہے تھے. اور اس کو BJP نے کہا اس کو لینڈ جہاد, عمر صاحب نے اس کو کہا لینڈ گریبر, یعنی کہ کشمیری لوگ جو ہیں یا جموں کے لوگ جو ہیں وہ زمین چور ہیں. تو ایک غریب جو اپنی چھت کی لڑائی لڑ رہا ہے, جس کو بلڈوزر سے جس کا گھر اڑایا گیا پچھلے 2019 کے بعد, ہم اس کی چھت کو بچانا چاہتے تھے. تو عمر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر کے یہاں کے لوگوں کے سر سے وہ چھت چھیننا چاہتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کیا. ہمارے کیا کریں گے, ہم نے تو کوشش کی تھی اپنے طریقے سے کہ ہمارے پاس 3 ووٹ تھے, ہم نے کہا تھا آپ ہمارے ووٹ لے لو پر غریبوں کی چھت بچاؤ. اب وہ نہیں بچانا چاہتے تو میں کیا کروں اس میں. ریگولرائزیشن آف ڈیلی ویجز کا بھی بل جو تھا وہ حالانکہ ان کے اپنی ممبر نے لایا تھا, لیکن اس حوالے سے جو ہے ان کو وڈرا کرنے کے لیے کہا. دیکھیے ہم نے بھی لایا تھا ڈیلی ویجز کا بل, کیونکہ یہ میرے وقت میں بھی یہ بل یہ آیا تھا, مسئلہ آیا تھا, اور ہم نے ان کا بایو میٹرک بھی کیا تھا, اور ہم نے ایک SRO کے تحت بھی ان کو ریگولر کرنے کی بات کہی تھی, ایک آرڈر بھی ایشو کیا تھا, مگر سرکار گری. یہ لوگ بڑے غریب لوگ ہیں, بہت ہی جو غریب سے غریب لوگ ہیں طبقے سے یہ بلانگ کرتے ہیں, اور جو PHE ہو, اریگیشن ہو, پاور ڈیولپمنٹ ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن, یہی چلاتے ہیں, اور 20-20 25-25 سال سے کام کر رہے ہیں. تو آپ سرکار نے ووٹ تو اسی پہ لیا, یا ڈیلی ویجر کو ریگولرائز کرنے کے لیے, یا جموں کشمیر کی زمین کو بچانے کے لیے کیا. عمر صاحب بار بار کہتے ہیں میرے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. مگر جہاں تک ہمارے بل کا سوال تھا, زمین کے بل کا سوال تھا, وہ عمر صاحب کر سکتے تھے. جموں کشمیر کی جو زمین کو, جو لوگوں کو جو انسیکیورٹی ہے, اس میں اتنا کر سکتے تھے ابھی سے, پر انہوں نے اتنا کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو میں کیا کہوں آگے. میم سچن اندو کا ماننا ہے کہ 80% جو ہے مینیفیسٹو پورا کیا گیا. میم تھینک یو.